بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے ایک نئے پروگرام مذہب اور سیاست۔ جی ہاں، انتہائی اہم موضوع، اور یہ پروگرام آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مذہبی شخصیات جنہوں نے نہ صرف اسلام کی خدمت کی، تعلیم دی، مدرسے بنائے اور اسلامی علوم سے روشناس کرایا، انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ آج کے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے مذہب اور سیاست، مذہب اور سیاست ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے آج کے دور میں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ معروف مذہبی اسکالرز نے مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان میں کون سی مذہبی شخصیات نے سیاست کی خاردار راہوں پر قدم رکھا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں ان چند معروف مذہبی شخصیات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ دینی تعلیم دینے والے اداروں کے سربراہان اور دیگر شخصیات نے کس طرح سیاست بھی کی اور وہ کامیاب ہوئے یا نہیں۔ آج آئی پی پی نیوز کے پہلے پروگرام مذہب اور سیاست میں ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت جن کی تبلیغ کے حوالے سے الگ پہچان اور خدمات ہیں، گو ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن موجودہ حالات میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی بارے ایک معروف صحافی اور اینکر کو ایک سوال پر مبلغ مولانا طارق جمیل نے جب ماضی میں سوال کیا کہ کیا مدینہ کی ریاست کا منشور دیا تھا، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے، اس کے جواب میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ عمران خان کے اس مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جو جواب دیا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا۔